جو لوگ ننگے جسموں کو دیکھنے کے شوقین بن جاتے ہیں نا، ان کے دلوں میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے باقی نہیں رہتے۔ آپ لوگ مان لیں اس بات کو کہ آپ کے ایمان کو چوری کیا جا رہا ہے، بہت ایک شاطر طریقے کے ساتھ۔ تمہارے دشمن، تمہارے اسلام کے دشمن، تمہارے اللہ کے دشمن، وہ لوگ جو کسی شریعت کے پابند ہی نہیں ہے، وہ لوگ جو بے لگام گھوڑوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ تمہیں بھی اللہ کی نظروں میں گرانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں۔ کہیں سے بھی کسی راہ چلتی ہوئی لڑکی کو پیسے دے کر اپوائنٹ کرتے ہیں، کیمرے کے سامنے اپنے جسم سے کپڑے اتارنے کے بھی پیسے دیے جاتے ہیں، پھر ان کے جسم کو ایک فیک طریقے کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، بہت سارے فلٹرز لگا کر ان کی بیوٹیز کو نکھارا جاتا ہے، ایپس یوز کر کے ان کی ایکنیز کو دور کیا جاتا ہے، ان کی باڈی شیپس کو چینج کیا جاتا ہے، انہیں اسکرپٹ پکڑائی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ باتیں کرنی ہے، یہ سینز کریٹ کرنے ہیں۔ اس طرح سے تم لوگوں نے مسلمانوں کو بے وقوف بنانا ہے، کیونکہ جب مسلمان تمہارا ننگا جسم دیکھے گا تو یہ اپنا ایمان ہاتھ میں لا کر تمہارے سامنے پیش کر دے گا، پھر یہ بھول جائے گا کہ یہ کسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے اور اسلام کا ایک فالوور ہے اور اللہ رب العزت کا ماننے والا ہے۔ یہ جسموں کی بھوک اس قدر گھنونی ہوتی ہے، بہت سارے مسلمانوں کو لگ گئی ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو اتنا نہیں سمجھ آ رہا کہ دشمن تم پر محنت کر کے تمہارا ایمان تم سے چوری کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ ہاتھ ڈال کے تمہارے سینے سے تو ایمان نکال نہیں سکتے، لہٰذا تمہیں بے حیا بنا کر اللہ کی نظروں میں گرائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی، کوئی سپر پاور مسلمان کو نہیں گرا سکتی۔ اگر ہم سارے یونائٹ ہو کر بھی مسلمانوں کا مقابلہ کریں نا، تو مسلمانوں کے ایمان کے سامنے ہماری ساری ٹیکنالوجیز، ہماری ساری چیزیں بے بس ہو جائیں گی۔ ہم نہیں ہرا سکتے مسلمانوں کو، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر ایمان کے جذبے ہیں۔ ان کے جو بڑے تھے، ان کے جو صحابہ تھے، ان کے جو پیغمبر تھے، وہ بن دیکھے اپنے اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ وہ دولتوں کے لیے نہیں مرتے تھے، وہ کسی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے لیے کٹس لگا کر سولی پر نہیں چڑھ جاتے تھے۔ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ اللہ کی شریعت پوری دنیا پر نافذ ہو جائے، اسلام پوری دنیا پر پھیل جائے، اور اس محنت میں اگر موت آتی ہے، موت قبول، لیکن تمہارے دل میں اور میرے دل میں اللہ کے لیے لڑنے کے جذبے کہاں باقی رہ گئے؟ ہم لوگوں نے تو اپنی نظروں کو اتنا گندا کر دیا ہے، خواہشات کا اتنا مرید بنا لیا ہے کہ اب نفس اور خواہش ہم پر راج کر رہے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں۔ جو دل کہتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اسلام سے بے وفائی مت کرو۔ بڑے بڑے فرعون چلے گئے ہیں اس دنیا سے، مال کما کر، لوگوں کی عزتیں اتار کر، کچھ ہاتھ نہیں آیا ان کے۔ تو تم بھی اپنی زندگی میں چھوٹا سا فرعون بن کے نہ مرنا، ایک مسلمان بن کے مرنا، اور یہ دولت جو تمہیں بائی چانس مل گئی ہے اللہ کی طرف سے، اس کی حفاظت کرو، اس سے پہلے کہ دشمن تمہارے کلیجوں کے اندر سے، تمہارے سینوں کے اندر سے ایمان کے جذبے کھینچ لے اور تم انہی کی طرح ہو جاؤ جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، دھن دولت، دنیا، عزت، شہرت میں جی کر جانوروں کی طرح مر جاتے ہیں۔ تم اس دنیا میں ایک مقصد کے ساتھ آئے ہو۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم کیا گمان کرتے ہو، کیا سمجھتے ہو ایویں ہی پیدا کر دی گئے ہو، میرے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ پوچھوں گا نہیں یہ کیوں کرتے رہے؟ تمہیں پتا نہیں تھا یہ نہیں کرنا؟ کون سی ہمت تھی تمہارے پاس، کون سی ایسی طاقت تھی تمہارے پاس کہ اپنے رب سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے؟ جوانی ہے تم لوگوں کی، ٹائم ہے تم لوگوں کے پاس۔ اپنے اسلام کو اپنے ہاتھوں سے برباد مت کرو پلیز۔ اسلام نے غالب ہو کے رہنا ہے، یاد رکھنا۔ جس طرح قیامت کا آنا حقیقت ہے، مرنا ایک حقیقت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا ایک حقیقت ہے، اسی طرح اسلام پر وہ دور بھی آئے گا کہ جب پوری دنیا میں اسلام نافذ ہوگا۔ یہ جتنے بھی لوگ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کی نسلیں اسلام قبول کر چکی ہوں گی، اور اس دنیا میں اسلام کے علاوہ اور کوئی مذہب باقی نہیں بچے گا۔ ایک ایسا دور آئے گا انشاءاللہ۔ تو تم فرعون بن کر، ابو جہل بن کر اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔
ہاں جو تمہاری 60-70 سال کی زندگی ہے وہ اپنی مرضی اور عیاشیوں میں جی کر چلے جاؤ گے زیادہ سے زیادہ، پھر تمہارا اور تمہارے رب کا فیصلہ، لیکن سوچ لو ابھی بھی موقع ہے.